TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ اوٹاوا اگلے 5 سالوں میں منصوبہ بندی سے $52.9 بلین زیادہ خرچ کرے گا۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ اوٹاوا اس مالی سال میں $40 بلین کا خسارہ پوسٹ کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اوٹاوا اگلے 5 سالوں میں منصوبہ بندی سے $52.9 بلین زیادہ خرچ کرے گا۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ اوٹاوا اس مالی سال میں $40 بلین کا خسارہ پوسٹ کرے گا۔ فری لینڈ نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا کر کینیڈا کے ٹیکس نظام کو مزید منصفانہ بنا رہے ہیں۔ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک اچھے متوسط طبقے کی زندگی بنانے کا ایک منصفانہ موقع آپ کے والدین، دادا دادی یا اس سے بہتر ہمیشہ سے کینیڈا کا وعدہ رہا ہے۔ ٹروڈو حکومت کے 8ویں بجٹ کا مقصد واضح طور پر اس حقیقت کی طرف ہے کہ بہت سے کینیڈینوں کے لیے زندگی ابھی زیادہ مناسب نہیں لگتی، حال غیر مساوی محسوس ہوتا ہے اور بہتر مستقبل کے وعدے کی ضمانت نہیں ہے۔ لفظ منصفانہ کی مختلف شکلیں بجٹ کے 430 صفحات میں سے 123 پر ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سرے ورگ شامل نہیں ہے، جس کا عنوان ہے ہر نسل کے لیے انصاف۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے ہاؤس آف کامنز میں بجٹ پیش کرنے کے بعد کہا، جناب اسپیکر، ہم آج ہر نسل کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر فری لینڈ کے ذہن میں جن نسلوں کا سب سے زیادہ خیال ہے وہ ملینز اور جنریشن سی 40 سال سے کم عمر کے کینیڈین ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے یا جو کرایہ ادا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور فری لینڈ نے صورتحال کو سخت الفاظ میں تیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت ناگزیر نہیں ہے، یہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ اس نے متوسط طبقے کے لیے ایک اچھی زندگی فراہم کی ہے۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ وہ متبادل مالیاتی مصنوعات جیسے حلال مارگیج تک رسائی کو بڑھانے کے لیے نئے اقدامات تلاش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ وہ متبادل مالیاتی مصنوعات جیسے حلال مارگیج تک رسائی کو بڑھانے کے لیے نئے اقدامات تلاش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے حکومتی سطح پر پہلی بار حلال مارگیج کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، جس کے مطابق حکومت نے پہلی بار گھروں کے لیے حلال مارگیج کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کے مطابق حکومت نے مالیاتی اداروں اور مختلف کمیونٹیز سے روایتی مارگیج کے متبادل طریقوں پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی بجٹ کے مطابق لبرل حکومت نے پہلے ہی مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں اور متنوع کمیونٹیز کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ وفاقی پالیسیاں گھر کے مالک بننے کے خواہاں تمام کینیڈینوں کی ضروریات کو کس طرح بہتر طریقے سے پورا کر سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی عقائد کے مطابق سود کے لین دین اور اس پر منافع کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کینیڈا میں کچھ مالیاتی ادارے مسلم کمیونٹی کے لیے حلال مارگیج کی سہولت دیتے ہیں، مگر کینیڈا کے 5 بڑے بینکس میں یہ سہولت دستیاب نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر پہلی بار حلال مارگیج کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ کینیڈا کے شہر برامپٹن کی سکھ کمیونٹی 1984 کے سکھ مخالف تشدد کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے کینیڈا پر زور دے رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ برامپٹن سکھ کمیونٹی 1984 کے سکھ مخالف تشدد کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے کینیڈا پر زور دے رہی ہے۔ ہندوستان میں ہزاروں سکھوں کے قتل عام اور بے گھر ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن کینیڈا کے شہر برامپٹن کی سکھ کمیونٹی کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھ مخالف تشدد کی 40ویں برسی کی یاد میں گزشتہ ہفتے دی روز تھیٹر میں تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے تھے۔ تشدد کے نتیجے میں ہزاروں سکھ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، بہت سے لوگ کینیڈا آ گئے، جہاں برامپٹن اب 1,60,000 سے زیادہ سکھوں کا گھر ہے۔ خالصہ ایڈ کے بانی اور CEO روی سنگھ کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے خلاف یہ خوفناک خون ریزی ہوئی ہے۔ سنگھ نے اس تقریب میں سکھ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہونے والے خاندان کے افراد کے اثرات اور بھارتی حکومت کی شمولیت کے بارے میں بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد رہائشیوں سے 1984 کے قتل عام کو سکھ نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے کینیڈا کی وکالت کرنا تھا اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کرنا تھا کہ وہ مجرموں کو سزا دلوائیں جو فرار ہیں۔ اس کے باوجود سب خاموش ہو گئے ہیں، سنگھ نے کہا۔ سکھوں کو یہ کیوں محسوس کرایا جا رہا ہے کہ ہم انصاف کے مستحق نہیں ہیں؟ اب وفاقی NDP لیڈر جگمیت سنگھ کی حمایت کی وجہ سے اونٹاریو حکومت نے 2017 میں تشدد کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کیا۔ 2018 میں سنگھ، جو اس وقت تک پارٹی کے رہنما بن چکے تھے، نے کہا کہ وفاقی سطح پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔
اس تقریب میں اس کے بھائی گرتن سنگھ برمپٹن ایسٹ کے سابق MPP نے حاضرین سے کہا وہ NDP کی پٹیشن پر دستخط کریں جو گزشتہ ہفتے کینیڈا کے لیے ریاست کے ذریعے منظم قتل کی مہم کو سکھ نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ملک میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید بارشوں نے تباہی مچا دی جس سے نظام زندگی بری طرح سے مفلوج ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ملک میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید بارشوں نے تباہی مچا دی جس سے نظام زندگی بری طرح سے مفلوج ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے شدید بارشوں اور ژالہ باری کے بعد بیشتر علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی، شارجہ اور ابوظہبی سمیت دیگر ریاستوں میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کے بعد وسیع علاقے اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ درجنوں میٹرو اسٹیشنز اور انڈر پاس پانی سے بھر گئے۔ دبئی کی سب سے اہم شاہراہ شیخ زید روڈ کے متعدد حصے بند کر دیے گئے۔ کئی گھنٹوں سے شدید ٹریفک جام کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بارش کے باعث فلائٹس آپریشن بھی متاثر ہوا۔ سینکڑوں فلائٹس تاخیر کا شکار ہونے کے باعث ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ الکوا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جبکہ راس الخمیہ میں ایک شہری ریلی میں بہہ گیا۔ آسمانی بجلی گرنے اور اولے پڑنے کی پیشگوئی کے باعث اماراتی حکام نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی جس میں عوام کو غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اماراتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اسکولوں کے اوقات کار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں تعطیل اور آن لائن کلاسز کی ہدایت کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی کی سرکاری نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ خراب موسم نے خلیجی جزیرے کے دیگر مقامات کو متاثر کیا بشمول عمان جہاں حالیہ دنوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ایشین چیمپئنز لیگ فٹ بال کا سیمی فائنل متحدہ عرب امارات کے العین اور سعودی ٹیم الہلال کے درمیان العین میں ہونے والا تھا جسے موسم کی خرابی کی وجہ سے 24 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ، نصیرت کیمپوں اور رفح پر بمباری کی جس میں مزید 68 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ، نصیرت کیمپوں اور رفح پر بمباری کی جس میں مزید 68 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں پولیس کی گاڑی پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں پولیس کے 7 اہلکاروں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کے مرکزی شہر خان یونس سے فوجیوں کے انخلا کے بعد اسے اسکولوں کے اندر سے 1000 پاؤنڈ وزنی غیر دھماکہ شدہ بم ملے۔ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا نے کہا کہ جب اسرائیلی افواج نے گزشتہ ہفتے جنگ زدہ شہر سے انخلا کیا تو اقوام متحدہ کے اداروں نے خان یونس میں ایک تشخیصی مشن کی قیادت کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اونروا نے کہا کہ اندرونی طور پر بے گھر ہزاروں افراد کو صحت، پانی و صفائی اور خوراک سمیت زندگی بچانے والی امداد کی کئی سہولیات کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے شروع میں اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ اسے غزہ کی پٹی کو غیر دھماکہ شدہ گولہ بارود سے پاک کرنے میں لاکھوں ڈالر اور کئی سال لگیں گے۔ ادھر یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جاں بحق یا زخمی ہو رہا ہے۔ غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں معذوری اور موت سے بچانے کا واحد راستہ پائیدار جنگ بندی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی آج رات اسرائیل آمد متوقع ہے۔ دوسری جانب شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے ڈرون حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے عین بال پر ڈرون حملے میں حزب اللہ کے مقامی کمانڈر کو شہید کر دیا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,843 تک پہنچ گئی جبکہ 76,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے کہا ہے کہ غزہ میں قیدیوں اور جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات ابھی جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ مذاکرات جاری ہیں اور ان میں خلل نہیں پڑا۔ مسلسل حالات کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے جب تک کہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اسرائیلی اور ایرانی وزرائے خارجہ سے بھی بات کی تاکہ خطے کے ماحول میں سکون اور امن برقرار رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔